بار بٹی صاحب تشریف لائیں جوانا سبحان اللہ میرے نبی نے بنو جنہوں نے نبی صاحبہ نے میرے کریم آقا علیہ صحابی سیدنا خریم بن فاتح رضی اللہ تعالیٰ کون نے؟ خریم بن فاتح رضی اللہ تعالیٰ اے میرے کریم آقا علیہ صحابی نے کلمہ نہیں پڑھیا مشرک نے پکے کافر نے بکریاں راست جان ہیں گم ہو گیا تلاش کرنے کے رات ہو گئی جنگل کے اندر نے بڑے پریشان ہیں کہ کیویں بکریاں لبھی ایک دستور عرب دا سی جدو کسی مقام تے پہنچ جانا کسی غیر علاقے کے اندر جڑا اس علاقے دا چودھری ہے سردار ہے نمبردار ہے اونچی آواز نال او بندہ کہہ دیندا سی کہ میں فلاں چودھری دی پناہ دے اندر ہاں فلاں سردار دی میں پناہ دے اندر ہاں اونچی آواز نال جانی کہہ دیندا سی جدو اتنی اونچی آواز نال انہوں نے کیا خریم بن فاتح نے اونچی آواز نال کہنا کہ فلاں چودھری صاحب میں تواڈی پناہ دے اندر ہاں اس طرح میری بکریاں گم ہو گئی ہیں میں تیری پناہ دے تاکہ میرا کوئی نقصان نہ ہو اتنی جنگل میں اونچی آواز نال الفاظ بولے نا کہ آپ کو آواز آئی خریم بن فاتح کے سردار بھی پناہ کیوں مانگنے ہیں ان بھی پناہ مانگے جنہیں سردار نے پیدا کیا ان بھی پناہ مانگے جنہیں کہتے پہلے بھی نام کی کہتے تھے اس کو بعد بھی نام کرے گا اس رب بھی پناہ مانگے جڑا خدا نے تیرے نے پہلے بھی فضل فرمایا کہ اس کو بعد بھی خریم بن فاتح کا اندر رب کیوں ہے پتہ ہی نہیں ہے نا پورا بھی گزاری کیوں رب فرمایا رب ہے انہیں تینوں بھی پیدا کیتا تے اس سردار کو بھی پیدا کیتا جی پناہ مانگ رہے ہیں خریم بن فاتح کہتے یا اللہ مولا او پھر تینوں لبنا ہوئے تے کتھے جاواں ہن اے آواز نہیں آئی کہ تو ایتھے جا تو بیت اللہ جا تو ادھر جا نا جا اللہ فرما دے تو میرا کلمہ پڑھ لا میں رب بس گل کر او تو دی نا آواز آئی ہے کر اگر مینوں لبنا ہی نا پھر بیت اللہ جا اوتھے کہ میرا یار ہے انہوں نے نبوت کا اعلان کیتا ہے ان دا کلمہ پڑھ ان دا نوکر دے غلام بن جا کہ تو ان دا نوکر دے غلام بن جائے گا تے اللہ بھی لب جائے گا اللہ دا رسول بھی لب جائے گا خریم بن فاتح فرماتے جنگل سے نکلیا رات گزاری صبح ہوئی تو میں مکہ پا گیا میں پوچھا اتنے کو محمد نام کا بھی شخص ہے جس نے نبوت کا اعلان کیتا ہے لوگوں نے دسیا ملاقات ہوئی خریم بن فاتح فرماتے ہیں پہلی ملاقات ہے اتنا حسن و جمال میں مستوادہ دیکھیا تے قدمہ سے گریا تے کلمہ پڑھ لیا تے میں اعلان کر دیتا کہ جنیا جنگل کے اندر دعائیں رب دے دے وہ سچا محمد ہی ہوتا ہے سبحان اللہ میرے نبی نے ایسے مانگا جنہیں میرے نبی نے صحابہ نے مانگا سیدنا لعیب رضی اللہ تعالیٰ آپ وہ صحابی نے کہ 280 سال ایک پادری ہے اس نے عمر گزاری خطر نام ہوتا ہے پادری ہے مدینے پاک میں رہتا ہے 280 سال تے لعیب فرماندے میں کلمہ کی پڑھیا آپ فرماندے کہ میں تھوڑی بعد میں بیٹھا ہوں ستارہ ٹوٹیا حضور نے فرمایا ستارہ ٹوٹے صحابہ کیاں میرے صحابہ نے کیا سونے یہ اسی آنے ہیں زمانہ جاریہ دے اندر نہ سونے محبوبہ اے تارہ ٹوٹا سی نہ تے اسی آندے سی یا کوئی بادشاہ فوت ہو گیا یا پیدا ہو گیا یا تخت مل گیا یا کوئی بڑا بندہ پیدا ہو گیا میرے آقا نے فرمایا اے تمام جو کوئی ایک گل بھی نہیں ہے این نہیں ہے اگر لعیب رسول آپ بیٹھے سن آپ نے سنیا اس ستارے کی حقیقت میں نہ دسا سبحان اللہ میرے آقا نے آپ کو دس کہتے سنیا میں زمانہ جاریہ کے اندر میں یہودی تھا سنے ایک بندہ سی خطر نام دا رات پادری بہت نیک بندہ سی 280 سال اس نے عمر گزاری سنتے ہاں اسی موجود سی تارا ٹوٹیا سارے کٹھے ہو کے اندر بہو گئے اب تارا کیوں ٹوٹیا ہے تو انہوں نے کہا ایک گل میں نا تھانوں کل دساں گا شام نو آیا جی شام نو کٹھے ہو کے اس چوتھی کو گئے اس خطر پادری کو گئے یا کہ پوچھا کہ آپ تارا کیوں ٹوٹیا انہوں نے کہا میں تم دسنا تارا کیوں ٹوٹیا ان توڑن والا آ گیا ہے ان اللہ کا محبوب آ گیا ہے اس وقت اللہ کا محبوب نے دسیا نا اللہ کا نبی آ گیا ہے لیکن انج کا نبی ہے انہوں نے کہا ہن بتاں دی عبادت نہیں ہوئے گی اور بت بھی اس نبی کا کلمہ پڑھیں گے درخت بھی اس نبی کا کلمہ پڑھیں گے اور زمین والے بھی ان کا کلمہ پڑھیں گے آسمان والے بھی سارا جگ کو نفذ کرے گا انشاءاللہ سنا رب کو نفذ کرے گا ارے لعیب رضی اللہ نام دے جس کو کبھی پادری ہے ایک اللہ کی دی نا کہ تمہاری شریعت ختم ہو جائے گی تمہاری قرآن ختم ہو جائے گی تمہارے معاملات
پہنچے گا تو وہ کرانا بھی فتح کر دے گا، حتیٰ کہ ملک شام، ملک یمن، ایران سارے ملک فتح کر دے گا۔ فرمایا پھر ساڈا دین ساڈے وقت وہ خطر پادری آتا ہے، وہ پتہ نو تو مٹانا ہے، سبحان اللہ، وہ پتہ نو ختم کرنا ہے، کہنا ہے لیب کہنا میں آکیا پھر دسو جناب ساڈے بڑے دے تے پھر اسی کی کریے؟ فرمایا اگر میری زندگی نہیں نا اگر انہوں نے اعلان کر دیتا تو میں وہ کلمہ پڑھاؤں گا۔ میرے کریم آقا کی عمر پاک 39 سال، حضور پاک نے اعلان نہیں کیتا، انہیں 3 قسمیں چکیاں، خطر پادری نامے رہے سننا اللہ کی جلال قسم ہے، بیت اللہ کی پہلی قسم چکی کہ میں نے بیت اللہ کی قسم ہے، تیجی قسم آنے حضرت اسود کی قسم ہے، تیجی قسم چکنے کہتے جناب انہوں آبے زمان کی قسم ہے، اور نبی آ چکے آل قریب اور اعلان فرمائے گا اور بنو امیہ اور بنو وہ آشم کے اندر اور قریش کے اندر لیکن وہ نبی آئے گا اعلان کرے گا، فرمایا اگر میرے زندگی میں سانس بچ گئے میں نے اللہ نے زندگی دی سارے کو پہلا میں ان کا کلمہ پڑھا کوئی وقت آیا جدو سور پاک حضور پاک مدینہ پاک آئے نا ہاتھ پر حضور پاک چرچے تے نعرے لگ رہے ہیں، ہر بندہ حضور جھک جھک کے سلام پڑھ رہے ہیں، درخت آ کے حضور کی پاک کے اندر کلمہ مصطفیٰ کا پڑھ رہے ہیں، کریمہ کلمہ کے اندر آ کے پچھے کلمہ پڑھ رہے ہیں تے او لیب فرمانے نے سانو پتہ لگ گیا تے میں اونچی آواز نہ کیا صداقت ہے یا رسول اللہ تسی اللہ دے سچے نبی دے تہاڈا چہرہ دسدا پیا اللہ دے آپ دے نبی بن گیا۔ میرے نبی نے احمد نبی میرے نبی دے صحابہ نے مانیا جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک مسئلہ یہ ہے ہر بندہ جان قربان کرنے کے تیار ہے اور ساڑھے وہ قاضی صاحب نا فیض عیسیٰ صاحب تو دیکھو نا یہ اللہ کے گروہ کے نام ہے، یہ اللہ کے گروہ شابہ صدر گروہ ہے تنڈار بھی اللہ کے گروہ مقدر ہے گیا نہیں وہ قاضی صاحب بیکری تو گیا نا مٹھائی لائے کیوں انہوں نے کیا لانت ہے کیوں ختم نبوت ڈاکہ ماریا ختم نبوت کا مسئلہ ہی ایسا ہے میرے کریم آقا نے صحابہ نے میرے کریم آقا نے ختم نبوت کا جو پہلا کام کیتا صدیق اکبر نے اعلان فرمایا ہوا سی کہ کوئی بدری صحابی کسی جنگ کے اندر نہ جائے، ختم نبوت معاملہ ہے مسلمہ کلام جنگ کا معاملہ آیا کہ میرے سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا بدری ہے جو غیر بدری نبی پاک ختم نبوت کا معاملہ سارے ان سلمہ کلام جس نے میرے کریم آقا کے زمانے میں نبوت اعلان کیتا فتح نے 2 بندے بھیجے قاسم بھیجے کہندے ہیں کہ آپ امت ادھی تسی سنبھالو ادھی میں بھی نبی ہے تو تسی بھی نبی ہے تے اے گل انہوں نے نبی نو کہا نبی پاک نے کہہ دیتی 2 بندے بھیج دیتے تے میرے کریم آقا نے کی لکھا فرمایا نہیں اے گل میں نہیں میرے کریم آقا چھڑی فرمایا میں کہ چھڑی دے ٹکڑا بھی میں تینوں نہیں دے سکتا میں ہی اللہ کا نبی ہوں اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ صحابہ بیٹھے میرے کریم آقا نے خط لکھا مسلمہ کتاب طلب میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ آپ کون ہیں جو مسلمہ کتاب تک میرا خط لے کے جائے مسجد نبی شریف ہے میرے مصطفیٰ نے ہاتھ بلند کیتا کون ہے خط لے کے جائے حبیب بن زیاد رضی اللہ عنہ آپ انصاری صحابہ صحابی سن بیٹھے رہے کہیں مکر کے جائے گے پتہ کی کرتا کھجورا کھا رہے سن کھجورا میرے قریب کون ہے مسلمہ کتاب کو خط لے کے جائے کھجور کھا رہے سن کھڑے ہو گئے سونیا ایک خط میں جوڑا لے کے جانا وہ صحابہ نے کی لکھا وہ کھجورا کھا رہے سن کھجور منہ سے گر گئی وہ گر گیا صحابہ نے کہا حبیب بن زیاد انصاری آپ نے کھجور کا کھانا میں کھجور کا کھانا رہا آپ کو کھجور اور لے گیا سبحان اللہ آپ ختم نبوت والی کو خدمت اور لے گیا تو میں کھجوریں کھانا رہا گا تو میں کھجورا بعد نہیں کھا رہا گا ختم نبوت پہلا دینا ضروری ہے چلے گئے خاتم کا بیعت چلے گئے بیٹیاں چھڑ کے گئے اور میرے نبی میں نے مننا جنہیں میرے نبی نے صحابہ نے میرے نبی میں نے مننا جنہیں میرے نبی نے صحابہ نے منیا ہے جنہوں چلے گئے نا خط لے کے مسلمہ کرام
ساری کچہری بھری ہوئی، فوج نوکر چاکر 40,000 کا مجمع ہے. حبیب بن زیاد نے جا کے خط لکھا ساڑھے نبی نے کہتا ہے اتنے لکھا سی مسلمان کا صاحب ہے وہ دجال ہے جھوٹے ہیں اتنی بات لکھی ہوئی. انہیں خط پڑھا جلال سے آ گیا غصہ آ گیا. مسلمان کا لوگ کہتے ہیں حبیب یہ تو نبی نے کہا لکھ دیتی ہے تو بس میرے مطلب تیرا کی خیال ہے. حبیب بن زیاد نے ساری نے پتہ کیا کیا فرمایا میں نے یہ گل سنی نہیں میں نے یہ گل سنی نہیں. انہیں کہا پھر او محمد ان کا کی خیال ہے کہندے نے انت رسول اللہ او اللہ رسول نے کہا میں فرمایا میں سنیندہ ہی نہیں کہنا محمد فرمایا اللہ دے آخر نبی نے تیسری مرتبہ مسلمان کا رب کہندے میں فرمایا میں سنیندہ ہی نہیں کہندے او محمد فرمایا اللہ کا نبی مان گیا ہے. انہیں پتہ مسلمان کا رب نے کی کیا انہیں عرض جاری کر دیتا. انہیں کہا جی بندہ ہے میں تو مان لگا میں سنیندہ ہی نہیں نبی کا نام کہندے وہ اللہ دے آخر نبی نے انہیں کہنے ایک ہاتھ کر دیتا جائے میرے نبی نے اے جمن نبی میرے نبی نے صحابہ نے منے ہیں اور میرے نبی نے اے جمن نبی میرے نبی نے صحابہ نے منے ہیں. ایک ہاتھ کٹیا گیا مسلمان کا نام کے اندر حبیب دست میں نبیاں کے نہیں فرمایا تو جھوٹا دجال کے قذاب ہے محمد آخر نبی ہے تجھا ہاتھ کٹیا گیا. پھر اس نے مجھے فرمایا جھوٹے قذاب ہے پھر کٹیا گیا تیرا دوسرا پیر کٹے گیا اب تاکہ گھوڑے گھرنے کٹے گئے گھرنے کٹے گئے نا بازو مکمل کٹے گئے. پھر کہنے حبیب دس میں نبی آگے نہیں جسم سارا کٹ چکے اور مسلمہ قذاب کے سامنے حبیب زیادہ ساری آن کر رہے ہیں تاج والے ختم نبوت تاج والے ختم نبوت تاج والے ختم نبوت رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک. سارا کچھ نکاح ہو گیا آہنکار آپ شہید ہو گئے لیکن آپ نے ختم نبوت پیرا دیتا ہے جان قربان کر دیتی. دسو حبیب بن زیاد انصاری جو اپنے جسم کے ٹکڑے کروا لے کیا جڑیاں نہیں لا سکتے سن حضور نے وفات محبت اتنی نہیں کر سکتے سن آپ بیگا نہیں پکا سکتے سن اور نہیں میرے نبی نے ایویں منو جی میرے نبی نے صاف آرے منو کیسے صحابی ایسا ہے جنہیں کوئی ماں سی انہیں بچا کے رکھا ہے بلکہ جڑا کچھ صحابہ کو سی انہیں مصطفیٰ نے قدمہ نے قربان کیتا ہے. یہودی سن طلحہ بن علی وفد نال حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کلمہ پڑھے مسلمان ہوئے نا تے جان لگے نا واپس عرض کرتے سنیا ساڈا علاقہ یہودیاں دا اوتھے یہودیاں دی عبادت گاہ تے اجازت ہوئے سنیا رب دا گھر نہ بنائیے سبحان اللہ جوان سبحان اللہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو اللہ دا گھر بنا انہیں کہا سنیا عرض اس واسطے کی ہے رب دا گھر تا بنانا سنیا تواڈے وضو دا بچہ ہے پانی لینا ہے میرے نبی نے صحابہ نے مننے ان طلاق پہ نادی کیا دے میں نے سونیا رب دا گھر بنانا ہے تے وضو فرماؤ تے تواڈا وضو دا بچہ ہے پانی سونیا اوتھے جتے گھر بنانا اوتھے پانی سٹنا ہے پھر دیواراں کرنیاں نے میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا قرآن دی آیت نہ تو یہ طلاق ہے قرآن دی آیت وہ خامن نو قرآن حدیث پاک وہ خامن نو کسی انبیاء کا میں قول لیا وہ قرآن دی ایک سورہ بنایا جن نے لکھا ہوئے رب دا گھر بنانا ہوئے تے نبی دا وضو والا بچہ ہے پانی اے جنا کے اٹھے سوٹ کے تے پھر رب دا گھر اللہ کا گھر بن رہا ہے طلاق میں نے کیا سنیا چاہیے میرے آقا نے فرمایا پانی لے آؤ پانی آیا وضو کیتا بچایا پانی طلاق میں نے برتن علی نے برتن نہیں پایا دونوں لگے نا ہر کدے سونا گرمی بہتی ہے پانی تھوڑا ہے تو سونا اور ایک بار وضو نہیں کرواتے میرے آقا نے فرمایا طلاق بن علی ہے کر ایسے پانی کے اندر اور پانی ملا نہیں اللہ رب العالمین ان کے اندر برکت نازل فرما کسے صاحب نے فتوا اور کسے صاحب نے فتوا دیا دور کی کرو یا تو بخاری کو کہا آؤ بخاری شریف میں پاور حدیث پاک بخاری میں حدیث پاک ہے
اور بخاری پڑھو ساری پڑھو اب بخاری پڑھو جوان بخاری پڑھو تے ساری پڑھو تے میرا جو موضوع ہے میرے نبی نے اینج منو جویں میرے نبی نے صحابہ نے منیا ہے ایک فتنہ آج میں جامعہ مسلمانوں کے اندر ختم کرنا چاہنا خدا کی عزت جلال کی قسم ہے اسی بخاری نہیں پڑھی سیاست والی کتاباں نہیں پڑھیاں غلط بیانیاں چھوڑ کے اسی فتوے نہ چھڑے کہ صحابہ نے جیتے اور جو صحابہ نے جیتے انہیں تو آ سکنا ہے نہ میں بخاری شریف کی حدیث پاکے میرے کریمہ کاروں فرائن سر سمنے واقعہ کے اندر ان میں آسان کا دن سنیا میرا بیٹا حادثہ شہید ہو گیا سونیا دسیا جے شہید ہو گیا جنت میں گیا تو ٹھیک ہے صبر کریں گے نہ جنت میں گیا نا ماتم کریں گے میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا مینوں کی پتا مینوں کی پتا مار گیا قبر چلا گیا جنازہ دفنا دیتا گیا کیا مطلب پتا لگے گا جنت میں ہے کہ نہیں بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اور میرے نبی نے ہمیں منو تیرے میرے نبی نے صحابہ نے منیا ہے ان میں آسان کیا سونے میرا بیٹا کتھی ہے میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا مینوں کی پتا کتھی ہے لیکن بات ہے میرے پاس نبی نے فرمایا ان میں آسان اور رب کی ہے کہ نبی رب کے جنتا نے آنکھ میں زمین کے کھڑا ہو کے دیکھ رہا تیرا بیٹا رب کی اعلیٰ جنت کے اندر جنت صدوق کے اندر میں دیکھ رہا کتنے دیکھ رہا جنت صدوق کے اندر ایک حدیث پاک اور بخاری شریف ہوتی میرے نبی نے ہمیں منع جی میرے نبی نے صحابہ نے منع خدا کی قسم ہے بخاری کی حدیث پاک میں ہوئے جو چور کی سزا اور میری سزا ایسی عقیدہ سامنے نہیں رکھیا مان کرے کسی اپنی سب بیان کی دیا لوگوں نے گمراہ کیتا کہ جناب میرے صحابہ نے آنے کیتا اور جو صحابہ نے کیتے میں تو نہیں کر سکے تیرے صحابہ نے نبی پاک من گئے نہیں مان سکتے ایسی میرے کریمہ کا نماز پڑھا رہے ہیں کبھی حدیث پاک ہے بخاری شریف ہے بخاری پڑھو تو ساری پڑھو بخاری پڑھو تے میں نبی نے منو جی میرے نبی نے صحابہ نے منیا ہے میرے آقا نے ہاتھ بلا کے کیتا وہ 7 آسمان اٹھتے کتنے گئے 7 آسمانوں کے اوپر